علامہ حافظ صاحب قریب صاحب کا اس وقت پتہ لگا لیا گیا وہ کس جگہ پر موجود ہیں۔ آپ کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سعد رضوی اور انس رضوی کو ٹریس کر لیا ہے اور آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا جس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں برآمد کی ہیں، اور سما نیوز نے ایسی کون سی تلخ حقیقت سامنے لا کر رکھی جو بڑے بڑے چینل سامنے لانے سے ڈرتے تھے۔ کیا واقعی علامہ حافظ صاحب حسینی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا یا کریں گے، اور اگر کرتے ہیں تو پھر کیا بنے گا؟ کیا نیا رد عمل مرکز کی جانب سے سامنے آیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ علامہ حافظ صاحب حسینی صاحب اس وقت کہاں پر موجود ہیں۔ ذرائع کے مطابق علامہ حافظ صاحب حسینی صاحب اس وقت آزاد کشمیر کے اندر موجود ہیں، اور ان کے بھائی بھی وہاں موجود ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اور ان کی کال ٹریس کی گئی ہے، جس کے بعد ان کو پتہ چل گیا وہ آزاد کشمیر کے اندر ہے۔ اور یہاں پر میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ حکومت کی ایک بہت بڑی چال ہے جس کو پردہ فاش کرنا ہے۔ نمبر 1، اگر ٹریس کر لیا تو اس کو پکڑا جاتا ہے، پکڑنا تو ہے انہوں نے، اگر پکڑنا تھا تو اس طرح سے سوشل میڈیا پر دھوم کیوں مچائی کہ ہم نے ٹریس کر لیا؟ اگر واقعی سعد رضوی صاحب کو ٹریس کر لیا گیا تھا تو ان کو بل اور اٹھا لیا جاتا ہے، اس طرح نہیں کہ سوشل میڈیا پر دھوم مچائی جاتی ہم نے ان کو ٹریس کر لیا گیا ہے، وہ آزاد کشمیر کے اندر موجود ہے۔ ایسا بالکل نہیں کرتے وہ کہ اپنی جگہ چینج کر دیں۔ یہاں پر ان سے سب سے بڑی غلطی یہ ہو گئی ہے، لیکن یہ غلطی انہوں نے جان بوجھ کر کی ہے، ان کو پتہ تھا لیکن جان بوجھ کر کی ہے تاکہ عوام کے جذبات کو ابھارا جائے اور وہ گنڈا گردی کریں، پاکستان میں توڑ پھوڑ کریں، جس کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم کیا جائے اور ہم کھلے مکھلے اسرائیل کو تسلیم کر سکیں۔ سعد حسینی صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ اس وقت وہ حکومت کے پاس ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کے کارکنان کو بارہ جا سکے۔ اور یہاں پر انہوں نے ایک چیز اور بھی ایڈ کی کہ اگر آپ کو واقعی گولیاں لگی ہیں تو آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہمیں راتوں دے دیں، ہم آپ کا علاج کرتے ہیں۔ تو جناب والا، اگر گولیاں مار کر علاج کرنا تھا تو پھر گولیاں ماری کیوں، گولی چلائی کیوں؟ اور یہ بھی ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور ایگزیکٹ میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ سعد حسینی صاحب حکومت کے پاس ہے؟ سعد حسینی صاحب حکومت کے پاس ہے اس لیے کہہ سکتا ہوں، اگر وہ ادھر ادھر ہوتے تو وہ کوئی نہ کوئی کال دے چکے ہوتے۔ اور نمبر 2، اگر ادھر ادھر ہوتے تو اس طرح سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا نہیں کیا جاتا، ان کو پکڑنے کی فل کوشش کی جاتی۔ وہ ہے ان کے پاس تو اس طرح سے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں تاکہ کوئی حقیقت سامنے نہ آئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک ذرائع سے خبر آئی ہے، اور آزاد کشمیر میں بھی ہو سکتے ہیں اور کہیں اور بھی سعد حسینی صاحب ہو سکتے ہیں، اس کی مکمل حقیقت نہیں، یہ سوشل میڈیا پر گردش کرے۔ اچھا، دوسری بات، سما نیوز کی ہے تحریک لبیک پاکستان کا اس وقت بہت ساتھ دے رہی ہے، وہ مرید کے میں بھی گئی ہے، وہاں بھی لوگوں سے انٹرویو لیا ہے، وہاں سے ان کو پتہ چلا ہے کہ 600 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کا ایگزیکٹ یہ کہنا تھا کہ جب ہم روڈوں پر آئے، جب ہم نے گھروں کے باہر نکلے، اس کا کہنا تھا کل لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی تھی، کل زخمی ہی زخمی تھے۔ اور عمران خان نے بھی تحریک لبیک پاکستان کے لیے اندر سے کال دی ہے کہ آپ ان کے یکجہتی کے لیے روڈوں پر آئیں اور ان کے ساتھ یکجہتی کی جائے، اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، عمران خان کے دور میں عمران خان خود بھی لبیک والوں پر ظلم کرتا رہا ہے، لیکن اب جب اس کے اوپر خود ہوا ہے تو اس کو اس چیز کا پتہ چل گیا ہے، تو اب اس نے میرے خیال سے معافی مانگ لی ہے اور معاف اللہ کرنے والا ہے۔ اور اب اس کے لوگوں نے اس وقت تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ بہت دیا ہے، انہیں یہ نہیں کہ پیچھے پروپیگنڈے پیدا کرنے چاہیے، انہوں نے ساتھ دیا تو ہم مان لینا چاہیے کہ انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ اور علامہ حافظ صاحب حسینی صاحب کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، وہاں سے بہت ساری چیزیں برآمد ہوئی ہیں، 11 کروڑ روپے آپ کے گھر سے برآمد کیا گیا ہے، 2 کلو سونا اور چاندی ان کے گھر سے برآمد کی گئی ہے۔ خبر ہے سچی، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ حکومت نے خود جا کر رکھی یا ان کے گھر کی حقیقت ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کا گھر 1 کنال کا ہوتا تو یہاں اربوں روپے نکلتے، اور اگر ان کا گھر 1 کنال کا ہوتا تو یہاں موبائل نکلتے، ٹینک نکلتے، کیونکہ یہ حکومت کی خود ہی پلاننگ ہے۔ بقایا اگر سعد حسینی صاحب کو قید کر لیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہونا ہے؟ لوگوں کے اندر جذبات ہیں وہ ابھریں گے، یا تو طور پر ہوگی، لہذا یہ بہتر یہی ہے کہ آپ پاکستان کے امن و امان کو قائم رکھیں۔ سعد حسینی صاحب جہاں بھی جس طرح بھی ان کو چھوڑ دیں، قید کرتے ہیں، یا تو پاکستان کا نقصان ہوگا یا تو عوام کا نقصان ہوگا۔ لیکن کارکنان کی جو گزارش ہے، آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے۔ پاکستان ہمارا ہے، ہم ہی اس میں رہنا ہے۔
اور پاکستان اس وقت اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، جس کے ثبوت آپ خبریں دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے لائیو چینل پر اسرائیل کی پارلیمنٹ دکھائی جا رہی ہے، تو اس کا مقصد اور کوئی نہیں، اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اور یہ وہی حقیقت ہے جو امریکہ کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا، اس کا یہ صلہ ہم کو مل رہا ہے۔ اور اسی مقصد کے لیے پاکستان کو فلسطین بنا دیا ہے، کربلا سے جا دیا ہے۔ یہاں پر ایک لڑکا ٹویٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے پاکستانی مولویوں کے بارے میں، وہ کہتا ہے کہ اگر یہاں پر دجال ہوتا اور وہ یہ ظلم کرتا تو پاکستانی مولویوں نے اس کو بھی تسلیم کر لینا تھا۔ یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا، یہ ہوگا، ہم وہ کریں گے، ہمارا ایمان اتنا محفوظ ہے، یہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہاں پر دجال بھی ہوتا تو انہوں نے اس کو بھی مان دینا تھا۔ اس نے کہا یہ چھوٹے دجال کا سامنا نہیں کر پائے تو یہ بڑے دجال کا سامنا کیسے کرتے؟ یہ ہے نوجوانوں کا جذبہ، اور یہ ان کے ذہنوں میں اس وقت چل رہا ہے۔ اور اس کا مقصد اور کوئی نہیں ہے، اس کا مقصد صرف دین کے لیے ہے، اور یہ ان کے اندر دین کا جذبہ ہے۔ بقایا کل سے انٹرنیشنل میڈیا پر خبریں چلائی جا رہی ہیں، یہ کر دیں گے ہم، وہ کر دیں گے، یہ صرف آپ کے جذبات کو مارنے کے لیے کی جا رہے۔ اور یہ بکاؤ میڈیا جس نے گولیوں سے چھلی سینگیں نہیں دکھائے، جہاں گولیاں چاہے کہ وہ شودان نہیں دکھائے، اور یہ صرف یہ بتا رہے کہ ہم نے ٹریس کر لیا ہے۔ اگر ٹریس کر لیا تو اس کو پکڑا جاتا ہے، اس کے یہ پاپگنڈے نہیں کیے جاتے کہ یہ دیکھیں ہم نے پکڑ لیا ہے۔ کہ اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم کرے، اور آپ کے سب کے جذبات کو اسلام، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو مزید بلند کرے، اسلام کے لیے کام ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کی نئی اپڈیٹ، اس ویڈیو پر کلک کریں۔